آج کی گفتگو کا موضوع ہے جنت، آخرت کی وہ نعمت جس کا ہر انسان منتظر ہے۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے نعمتوں کا ایک خزانہ جمع کیا ہے۔ جنت میں انسانوں کو ہر قسم کی خوشی ملے گی، وہ ہمیشہ خوش اور مطمئن رہیں گے، ان کو کسی قسم کا غم یا خوف نہ ہوگا۔ جنت کا منظر بہت ہی دلکش اور خوبصورت ہوگا، اس میں ہر قسم کی نعمتیں ہوں گی جو انسان کی فطرت کے مطابق ہوں گی۔ قرآن کریم میں جنت کا منظر اس طرح بیان کیا گیا ہے: جنت کے باغوں میں وہ نیکوکار داخل ہوں گے جن کے لیے جنت کے باغات ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے ان میں پاکیزہ لباس ہوں گے اور وہ ان کے پاس اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اور ان کے لیے کوئی غم نہ ہوگا اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ دوستوں، آج کی گفتگو میں ہم جنت کے بارے میں کچھ اہم معلومات حاصل کریں گے جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جنت عیش و آرام کی ایک ایسی جگہ کا نام ہے جو ایمان والوں کو ان کے ایمان اور عمل کے صلے میں اللہ کی طرف سے عطا ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیز تیار کر رکھی ہے کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کی ماہیت کا خیال گزرا۔ اس کی دیوار سونے چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہے، اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے۔ زمین زعفران کی کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت سے بنی ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ربانی ہے، گویا وہ یاقوت اور مونگا ہیں۔ ایک اور مقام پہ ارشاد ہوا، اور پھیلی ہوئی چاندیاں ہیں۔ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر درجے کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین سے آسمان تک، اور دروازے اتنے چوڑے ہیں کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑا 70 برس میں پہنچے۔ جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں آتی۔ طرح طرح کے پھل، میوے، دودھ، شہد، شراب، اچھے کھانے جنتیوں کو دیے جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان میں میوے اور کھجورے اور انار ہیں۔ جنتی خوبصورت لباس میں ملبوس ہوں گے جو دنیا میں کسی کو نصیب نہ ہوئے ہوں گے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، تکیہ لگائے ہوئے ہیں سبز بچھونوں اور منقش خوبصورت چاندیوں پر۔ جنت اور اہل جنت کبھی فنا نہ ہوں گے۔ اس میں جنتیوں کو کسی قسم کی تکلیف یا غم نہ ہوگا، بلکہ وہ ہمیشہ راحت و آرام میں رہیں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پکارنے والا پکار کر کہے گا، اے جنت والو، تم تندرست رہو، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم زندہ رہو گے، کبھی نہ مرو گے، تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، اور تم آرام سے رہو گے، کبھی محنت و مشقت نہ اٹھاؤ گے۔ جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں۔ وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے، اور چاند سورج کی روشنی جاتی رہے، اور اس کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق فتنے میں پڑ جائیں، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ۔ اور اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائیں، اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی مٹا دے جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا رکھ سکیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ جنت کتنی وسیع ہے اس کو اللہ اور اس کا رسول ہی جانے۔ اجمالی بیان یہ ہے کہ اس میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں میں وہ مسافت ہے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ رہا یہ کہ خود اس درجے کی کیا مسافت ہے، اس کے متعلق کوئی روایت خیال میں نہیں، البتہ ایک حیات ترمذی کی حدیث ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجے میں جمع ہوں تو سب کے لیے وسیع ہے۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 برس تک تیز گھوڑے پہ سوار چلتا رہے اور ختم نہ ہو۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی، پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ موڑھے سے موڑھا چھلتا ہوگا، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا۔ اس میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں، ایسے صاف و شفاف کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یاقوت سرخ کی،
ایک زبرجد سبز کی اور مشک کا گارا ہے اور گھاس کی جگہ زعفران ہے. موتی کی کنکریاں، امبر کی مٹی. جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل. جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا. پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جاری ہیں. وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتی بلکہ زمین کے اوپر اوپر رواں ہیں. نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خالص مشک کی. وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں جس میں بدبو اور کڑواہٹ اور نشہ ہوتا ہے اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر بےہودہ بکتے ہیں. وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک و منزہ ہے. جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے. جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا. اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی ہو تو اسی وقت بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا. اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے. ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ، شراب، شہد ہوگا کہ ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم نہ زیادہ. بات پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے چلے جائیں گے. وہاں نجاست، گندگی، پاخانہ، پیشاب، تھوک، ریٹھ، کان کا میل، بدن کا میل اسلندہ ہوں گے. ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی. خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا. سب کھانا ہضم ہو جائے گا اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی. ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے جمع کی طاقت دی جائے گی. ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر بقصد اور بلا قصد مثل سانس کی جاری ہوگی. کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے. خادموں میں ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے رنگ کی نعمت ہوگی. جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی. ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے، ہر مزہ دوسرے سے ممتاز. وہ معان محسوس ہوں گے، ایک کا احساس دوسرے سے مانے نہ ہوگا. جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے نہ ان کی جوانی فنا ہوگی. پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند، اور دوسرا گروہ جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ. جنتی سبھی ایک دل ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلاف و بغض نہ ہوگا. ان میں ہر ایک کو حور عین میں کم سے کم 2 بیویاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گے. پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا بغض دکھائی دے گا جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے. اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ عز و جل نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی، اور یاقوت میں سوراخ کر کے اگر ڈورا ڈالا جائے تو ضرور باہر سے دکھائی دے گا. آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینے سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا، اور اس پر ادنے درجے کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک روشن کر دے. اور ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس کے شانوں کے درمیان رکھے گا تو سینے کی طرف سے کپڑے اور جلد اور گوشت کے باہر سے دکھائی دے گا. اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل نہ کر سکے. مرد جب اس کے پاس جائے گا اسے ہر بار کو آر پائے گا، مگر اس کی وجہ سے مرد و عورت کسی کو تکلیف نہ ہوگی. اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی شیرینی کی وجہ سے سمندر شیریں ہو جائے. اور ایک روایت ہے کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جائے. جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پانتی 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا یہ شیطانی مزامیر نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی حمد و پاکی ہوگا. وہ ایسی خوشگلو ہوں گی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی. اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گے. ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گے. ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گے. مبارکباد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں. سر کے بال اور پلکوں اور بھووں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے. سب بے ریش ہوں گے. سنمگی آنکھیں 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے، کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے. ادنا جنتی کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی، اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ اس میں ادنا موتی مشرق و مغرب کے درمیان روشن کر دے. اور اگر مسلمان اولاد کی خواہش کرے تو اس کا حمل و وضع پوری عمر یعنی 30 سال کی خواہش کرتے ہی ایک ساتھ میں ہو جائے گی. جنت میں نیند نہیں، کہ نیند ایک قسم کی موت ہے اور جنت میں موت نہیں. جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اعمال کی اپنی مقدار سے مرتبہ پائے گا اور اس کے فضل کی حد نہیں. پھر انہیں دنیا کی 1 ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار عز و جل کی زیارت کریں، اور عرش الہی ظاہر ہوگا اور رب عز و جل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے. نور کے ممبر، موتی یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، اور ان میں ادنا سے ادنا مشک و کافور کے ٹیلے پہ بیٹھے گا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں.
اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے، اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے، کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے معنی نہیں، اور اللہ عز و جل ہر ایک پہ تجلی فرمائے گا۔ ان میں سے کسی کو فرمائے گا، اے فلاں بن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا کیا تھا؟ دنیا کی بعض معاصی یاد دلائے گا۔ بندہ عرض کرے گا، تو اے رب کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ فرمائے گا، ہاں، میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تو اس مرتبے کو پہنچا۔ وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ ابر چھائے گا اور ان پر خوشبو برسائے گا، اس کی سی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہ پائی تھی۔ اور اللہ عز و جل فرمائے گا کہ جاؤ اس طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے، جو چاہو لو۔ پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں، اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ قلوب پہ ان کا خطرہ گزرا۔ اس میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کرتی جائے گی، اور خرید و فروخت نہ ہوگی، اور جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے۔ چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا، ہنوز گفتگو ختم بھی نہ ہوگی کہ خیال کرے گا کہ میرا لباس اس سے اچھا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں۔ پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے، ان کی بیویاں استقبال کریں گی اور مبارکباد دے کر کہیں گی کہ آپ واپس ہوئے، اور آپ کا جمال اس سے بہت زائد ہے کہ آپ ہمارے پاس سے آپ گئے تھے۔ جواب دیں گے کہ پروردگار جبار کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا تو ہمیں ایسا ہی ہو جانا سزاوار تھا۔ جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے، اور ان پہ سوار ہو کے جہاں چاہیں گے جائیں گے۔ سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے، اس کے باغات اور بیویاں اور نعیم و خدام اور تخت 1000 برس کی مسافت تک ہوں گے، اور ان میں اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح شام مشرف ہوگا۔ جب جنتی جنت میں جالیں گے، اللہ عز و جل ان سے فرمائے گا، کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے، تو نے ہمارے منہ روشن کیے، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی۔ اس وقت پردے کے مخلوق پرتھے اٹھ جائے گا تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت کی نعمتوں کو بھی وعدہ کیا ہے۔ خدمت کے لیے خوبصورت لڑکے چاروں طرف دست بستہ ہر وقت حاضر ہیں۔ الغرض جنت میں ہر قسم کی بے شمار راحتیں اور نعمتیں تیار ہیں، اور جنت کی ہر نعمت اتنی بے نظیر اور اس قدر بے مثال ہے کہ نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ جنتی لوگ بلا روک ٹوک ان تمام نعمتوں اور لذتوں سے لطف اندوز ہوں گے، اور ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر جنت میں سب سے بڑی یہ نعمت ملے گی کہ جنت میں جنتیوں کو خداوند قدوس سے عز و جل کا دیدار نصیب ہوگا۔ جنت میں نہ نیند آئے گی، نہ کوئی مرض ہوگا، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ موت ہوگی۔ جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ تندرست اور جوان ہی رہیں گے۔ اہل جنت خوب کھائیں پیئیں گے، مگر نہ ان کو پیشاب پخانے کی حاجت ہوگی، نہ وہ تھوکیں گے، نہ ان کی ناک بہے گی۔ بس ایک ڈکار آئے گی اور مشک سے زیادہ خوشبودار پسینہ بہے گا، اور کھانا پینا ہضم ہو جائے گا۔ جنتی ہر قسم کی فکروں سے آزاد اور رنج و غم کی زحمتوں سے محفوظ رہیں گے، ہمیشہ ہر دم اور ہر قدم پہ شادمانی اور مسرت کی فضاؤں میں شاد و آباد رہیں گے، اور قسم قسم کی نعمتوں اور طرح طرح کی لذتوں سے لطف اندوز و محسوس ہوتے رہیں گے۔ الجنہ جنت کے معنی ہے گھنا باغ جس میں درختوں کی وجہ سے زمین چھپی ہو۔ چونکہ جنت میں گھنے درخت ہیں، نیز وہ دنیا میں نگاہوں سے چھپی ہے، عالم غیب میں ہے، اسی لیے اسے جنت کہتے ہیں۔ لفظ جنت قرآن پاک میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ بروز قیامت مسلمانوں سے کہا جائے گا، اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جائیں اور تمہیں خوش کیا جائے گا۔ جنت الخلد ہمیشگی کے باغ کے بارے میں قرآن کریم میں جنت کے لیے لفظ خلد بھی استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم فرماؤ کیا یہ بھلا یا وہ ہمیشگی کے باغ جس کا وعدہ ڈر والوں کو ہے؟ جنت اور جنت کے رہنے والوں کے ہمیشہ باقی رہنے کی وجہ سے اسے جنت الخلد کہتے ہیں۔ بروز قیامت جنتیوں سے فرمایا جائے گا، ان سے فرمایا جائے گا جنت میں جاؤ سلامتی کے ساتھ، یہ ہمیشگی کا دن ہے۔ نیک اعمال کرنے والے مومنین کی جزا کے متعلق اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بہرحال جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں مہمانی کے طور پر رہنے کے باغات ہیں۔ جنت الماوا سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے، سدرۃ المنتہا کے پاس اس کے پاس جنت الماوا ہے۔ یہ وہ جنت ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا، اور اسی جنت سے آپ زمین پہ تشریف لائے تھے۔ جو مومنین خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے، بیہودہ باتوں کی طرف دھیان نہ کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے، اپنی شرمگاہوں اور امانت کی حفاظت کرتے، وعدوں کو پورا کرتے اور اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، ان کو آخرت میں ملنے والے انعام کے متعلق اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
जन्नतुल फिरदौस सब जन्नतों से आला है और हदीस में जन्नतुल फिरदौस की दुआ मांगने की तरगीब भी दी गई। चुनांचे बुखारी शरीफ की हदीस में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, जब तुम अल्लाह पाक से मांगो तो उससे जन्नतुल फिरदौस का सवाल करना, क्योंकि ये जन्नत का दरमियानी हिस्सा और आला दर्जा है। इसके ऊपर अल्लाह पाक का अर्श है और जन्नत की नहरें इसी से निकलती हैं। अल्लाह पाक ने इसे अपनी मखलूक में से जिसके लिए चाहा खास किया है, और वो है जन्नत अदन, कयाम का बाग जहां हमेशा कयाम रहेगा। ये लफ्ज कुरान में कई बार आया है। अल्लाह ने मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों से जन्नतों का वादा फरमाया है, जिनके नीचे नहरें जारी हैं, इनमें हमेशा रहेंगे, और अदन के बागात में पाकीज़ा रिहाइशों का वादा फरमाया है। और अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी चीज है, यही बहुत बड़ी कामयाबी है। जन्नत अदन क्या है, इसके मुतालिक मुख्तलिफ अक़वाल हैं। तफसीर तिबरी में है, हज़रत ज़हाक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जन्नत अदन जन्नत का शहर है जिसमें रुsul, अंबिया, शुहदा और आइम्मतुल मुस्लिमीन होंगे। बकिया लोग और दीगर जन्नतें इसके गिर्द हैं। जन्नत अदन के मुतालिक हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने जन्नत अदन को अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया। इसकी एक ईंट सफेद मोती की है, एक सुर्ख याकूत की और एक सब्ज जबरजुद की। मुश्क का गारा है, इसकी घास जाफरान की है, मोती की कंकरियां और अंबर की मट्टी है। जन्नत को दारुस्सलाम इसलिए कहते हैं कि जो इसमें दाखिल होगा वो बलाओं और मुसीबतों से सलामत रहेगा। दुनिया की नापायदारी बयान करने के बाद अल्लाह पाक ने लोगों को सलामती के घर यानी जन्नत की यूं दावत दी है, और अल्लाह सलामती के घर की तरफ पुकारता है। तफसीर खज़ाइनुल इरफान में है कि हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि दारुस्सलाम जन्नत है। ये अल्लाह का कमाल रहमत व करम है कि अपने बंदों को जन्नत की दावत दे। ये वो जन्नत है जिसे अल्लाह पाक ने अपने औलिया के लिए तैयार किया है। वो इसमें गमो परेशानी से सलामत रहेंगे और वो जन्नत में मौजूद नेमतों और करामतों के खत्म से अमीन में रहेंगे। जन्नती जन्नत में जाने के बाद यूं अल्लाह पाक की हम्द बयान करेंगे, वो जिसने हमें अपने फजल से हमेशा ठहरने के घर में उतारा। इसमें न कोई तकलीफ पहुंचेगी और न हमें इसमें कोई थकावट छुएगी। दारुल आखिरा, जन्नत की जिंदगी हकीकी, सच्ची और हमेशा की जिंदगी है। अल्लाह फरमाता है, और बेशक आखिरत का घर जरूर वही सच्ची जिंदगी है। अल्लामा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अबी ज़मनैन मालिकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आखिरत के घर से मुराद जन्नत है। अल मुकामुल अमीन, अमन की जगह यानी मौत। जन्नत से निकलने और हर किस्म की मुसीबत और परेशानी से अमन और सलामती का काम कुरान पाक में इरशाद होता है। बेशक डर वाले अमान की जगह में है। मुक़ादिस सिद्क़िन, सच की मजलिस। सच उन अमाल में से है जो मुसलमान को जन्नत में दाखिल करते हैं। सच बोलने वाले परहेजगारों के मुतालिक अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, सच की मजलिस में अजीम कुदरत वाले बादशाह के हुजूर। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सिद्क से मुराद हक और सच की मजलिस है जिसमें कोई लफ्ज़ बात और गुनाह न हो। फरमाते हैं वो जन्नत है, दारुल मुत्तकीन, परहेजगारों का घर। और बेशक पिछला घर सबसे बेहतर और जरूर क्या ही अच्छा घर परहेजगारों का, अल हुसना, भलाई। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने तमाम सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान से जन्नती होने का वादा इन अल्फाज से फरमाया, और अल्लाह ने सबसे भलाई का वादा फरमाया। साहिब तफसीर तिबरी फरमाते हैं, अल हुसना से मुराद जन्नत है, अल गुरफा यानी ऊंचा दर्जा। अल्लाह पाक फरमाता है, उन्हें उनके सब्र के सबब जन्नत का सबसे ऊंचा दर्जा इनाम में दिया जाएगा, और इस बुलंद दर्जे में दुआए खैर और सलाम के साथ उनका इस्तिकबाल किया जाएगा। हमेशा इसमें रहेंगे। क्या ही अच्छी ठहरने और कयाम की जगह है। जन्नतुन नईम, चैन के बागात। ईमान वालों और अच्छे आमाल करने वालों की जज़ा अल्लाह पाक ने यूं बयान फरमाई, बेशक जो ईमान लाए और अच्छे काम किए उनके लिए चैन के बाग हैं। अल्लाह पाक हमें भी कुरान करीम में मज़कूर जन्नत के नामों के सदक़े से जन्नतुल फिरदौस में अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमाए। नाज़रीन गिरामी, जन्नत में मुख्तलिफ किस्म के गिरोह और लोग दाखिल होंगे। जन्नत में जाने वाले पहले गिरोह का बयान करें तो मोहम्मद इब्ने सिरैन कहते हैं कि लोगों ने फख्र किया या जिक्र किया कि जन्नत में मर्द ज्यादा होंगे या औरतें ज्यादा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि क्या अबुल कासिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया कि अलबत्ता पहला गिरोह जो जन्नत में जाएगा वो 14वीं रात के चांद की तरह होगा, और जो गिरोह इसके बाद जाएगा वो आसमान के बड़े चमकदार तारे सितारे की तरह होगा। इनमें से हर मर्द के लिए 2 बीवियां होंगी जिनकी पिंडलियों का गूदा गोश्त के परे नजर आएगा, और जन्नत में कोई गैर शादीशुदा ना होगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले जो गिरोह जन्नत में जाएगा वो 14वीं रात के चांद की तरह होगा।
پھر جو گروہ ان کے بعد جائے گا وہ سب سے زیادہ چمکتے ہوئے تارے ستارے کی طرح ہوگا، اور پھر ان کے بعد کئی درجے ہوں گے، اور جنتی نہ پیشاب کریں گے، نہ پاخانہ، نہ تھوکیں گے، نہ ناک سنکیں گے، ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی اور پشتینے سے مشک کی بو آئے گی، ان کی انگیٹھیوں میں عود سلگے گا، اور ان کی بیویاں بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، اور ان کی عادتیں ایک شخص کی عادتوں کے موافق ہوں گی، یعنی سب کے اخلاق یکساں ہوں گے۔ اپنے باپ آدم علیہ السلام کی قد و قامت یعنی 60 ہاتھ کا قد ہوگا۔ ابن ابی شیبہ نے کہا کہ ان کا اخلاق ایک جیسا ہوگا، اور ابو کریب نے کہا کہ ان کی پیدائش ایک طرح کی ہوگی، اور ابن ابی شیبہ نے کہا کہ اپنے والد کی صورت پہ ہوں گے۔ جو جنت میں جائے گا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پہ ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ جل جلالہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ بنایا، اور ان کا قد 60 ہاتھ کا تھا۔ جب ان کو بنا چکا تو فرمایا کہ جاؤ اور گروہ کی شکل میں بیٹھے ہوئے فرشتوں کو سلام کرو، اور سنو کہ وہ تجھے کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ تیرا اور تیری اولاد کا یہی سلام ہوگا۔ سیدنا آدم علیہ السلام گئے اور کہا کہ السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب میں کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی ورحمۃ اللہ بڑھا دیا۔ سو جو کوئی بہشت میں جائے گا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پہ ہوگا، یعنی 60 ہاتھ کا لمبا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام 60 ہاتھ کے تھے، پھر ان کے بعد لوگوں کے قد اب تک گھٹتے گئے۔ کچھ قومیں جنت میں ایسی حالت میں جائیں گی کہ ان کے دل پرندوں کے دلوں جیسے ہوں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کچھ لوگ ایسے جائیں گے کہ ان کے دل پرندوں کے دلوں جیسے ہوں گے۔ اہل جنت پر اللہ تعالیٰ کی رضامندی اترنے کے بیان میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل جنتی لوگوں سے فرمائے گا کہ اے جنتیوں، پس وہ کہیں گے کہ اے رب ہم خدمت میں حاضر ہیں اور سب بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ فرمائے گا کیا تم راضی ہوئے؟ وہ کہیں گے کہ ہم کیسے راضی نہ ہوں گے، ہمیں تو نے وہ دیا کہ اتنا اپنی مخلوق میں کسی کو نہ دیا۔ اللہ فرمائے گا کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی کوئی عمدہ چیز دوں؟ وہ عرض کریں گے کہ اے رب اس سے عمدہ کون سی چیز ہے؟ اللہ فرمائے گا کہ میں نے تم پہ اپنی رضامندی اتار دی، اور اب میں اس کے بعد کبھی تم پہ غصہ نہ ہوں گا۔ اہل جنت کا بالا خانہ والوں کو دیکھنا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، بے شک جنت کے لوگ اوپر کی منزل والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے ستارے کو دیکھتے ہیں جو چمکتا ہوا ہو اور دور آسمان کے کنارے پر مشرق میں یا مغرب میں ہو۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں درجوں کا فرق ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ درجے تو پیغمبروں کے ہوں گے اور کسی کو نہ ملیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیوں نہیں، قسم اس کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان درجوں میں وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پہ ایمان لائے اور انہوں نے پیغمبروں کو سچا جانا۔ جنت میں اہل جنت کا کھانا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جنت میں جانے والے کھائے پیئیں گے لیکن نہ تھوکیں گے، نہ ناک صاف کریں گے، اور نہ پیشاب کی حاجت ہوگی۔ اہل جنت کے لیے تحفہ۔ سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پاس کھڑا تھا، یہ یہودی عالموں میں سے ایک عالم آیا اور بولا کہ السلام علیکم یا محمد۔ میں نے اس کو اس سے زور سے دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا۔ وہ بولا کہ تو مجھے دھکا کیوں دیتا ہے؟ میں نے کہا کہ تو نبی کریم کا نام لیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں کہتا؟ وہ بولا کہ ہم ان کو اس نام سے پکارتے ہیں جو ان کے گھر والوں نے رکھا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا نام جو گھر والوں نے رکھا ہے وہ محمد ہے۔ یہودی نے کہا کہ میں تمہارے پاس کچھ پوچھنے کا آیا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ بھلا میں اگر تجھے کچھ بتلاؤں تو تجھے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا کہ میں اپنے دونوں کانوں سے سنوں گا۔ رسول اللہ نے اس چھڑی سے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک میں تھی زمین پہ لکیر کھینچی جیسے کوئی سوچتے وقت کرتا ہے، اور فرمایا کہ پوچھ۔ یہودی نے کہا کہ جس دن یہ آسمان زمین بدل کر دوسرے زمین و آسمان ہوں گے، لوگ اس وقت کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگ اس وقت اندھیرے میں پل صراط کے پاس کھڑے ہوں گے۔ اس نے پوچھا کہ پھر سب سے پہلے کون لوگ اس پل سے پار ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجرین میں جو محتاج ہے۔ مہاجرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گھر بار چھوڑ کے نکل گئے اور فقر و فاقے کی تکلیف پہ صبر کیا اور دنیا پہ لات ماری۔ یہودی نے کہا کہ پھر جب وہ لوگ جنت میں جائیں گے تو ان کا پہلا ناشتہ تحفہ کیا ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مچھلی کے جگر کا ٹکڑا جو نہایت مزیدار اور مقوی ہوتا ہے۔ اس نے کہا پھر صبح کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے وہ بیل کاٹا جائے گا جو جنت میں چرا کرتا تھا۔ پھر اس نے پوچھا یہ کھا کر وہ کیا پئیں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سلسبیل نامی چشمے کا پانی۔ اس یہودی نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ فرمایا، اور میں آپ سے ایک ایسی بات پوچھنے آیا ہوں جس کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا سوائے نبی کے یا شاید ایک دو آدمی اور جانتے ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ اگر میں تجھے وہ بات بتا دوں تو تجھے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا کہ میں اپنے کان سے سن لوں گا۔ پھر اس نے کہا کہ میں بچے کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مرد کا پانی سفید ہے اور عورت کا پانی زرد۔ جب یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں اور مرد کی منی عورت کی منی پہ غالب ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور جب مرد کی منی پہ عورت کی منی غالب ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے لڑکی ہوتی ہے۔ یہودی نے کہا کہ البتہ آپ نے سچ کہا، اور بے شک البتہ آپ نبی ہیں۔ پھر وہ لوٹا اور چلا گیا۔ بس رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اس نے مجھ سے یہ سوالات کیے تو مجھے کسی چیز کا علم نہ تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا علم دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل جنت کی نعمتیں ہمیشہ ہوں گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنت میں جائے گا وہ سکون سے ہوگا اور بے غم رہے گا، نہ کبھی اس کے کپڑے بوسیدہ ہوں گے اور نہ اس کی جوانی مٹے گی۔ جنت میں ایک درخت ہے کہ 100 سال تک اگر سوار چلے تو اس کا سایہ قطع عبور نہ ہو۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 برس تک ایک سوار چلے گا اور وہ اس کو قطع عبور نہ کر سکے گا۔ ابو حازم نے کہا کہ یہ حدیث میں نے نعمان بن ابی عیاش زرقی سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے تلے اچھے تیار کیے ہوئے تیز گھوڑے کا سوار 100 برس تک چلے تو اس کو تمام نہ کر سکے۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جنت میں ایک خولدار موتی کا خیمہ ہوگا جس کی چوڑائی 60 میل کی ہوگی۔ اس کے ہر کونے میں گھر والے ہوں گے جو دوسرے کونے والوں کو نہ دیکھتے ہوں گے۔ مومن ان پہ دورہ کرے گا۔ جنتی بازار کے بارے میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جنت میں ایک بازار ہے جس میں جنتی لوگ ہر جمعہ کے دن جمع ہوا کریں گے، پھر شمالی ہوا چلے گی، پس وہاں کا گرد و غبار جو مشک اور زعفران ہے ان کے چہروں اور کپڑوں پہ پڑے گا، پس ان کا حسن و جمال اور زیادہ ہو جائے گا، پھر وہ پہلے سے زیادہ حسین و جمیل ہو کر اپنے گھروں کی طرف پلٹ آئیں گے، پس ان سے ان کے گھر والے کہیں گے کہ اللہ کی قسم تمہارا حسن و جمال ہمارے بعد تو بہت بڑھ گیا ہے، پھر وہ جواب دیں گے کہ اللہ کی قسم تمہارا حسن و جمال بھی ہمارے بعد زیادہ ہو گیا ہے۔ جنت کی نہروں میں سے کچھ نہریں دنیا میں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا سیحان، جیحان، نیل اور فرات جنت کی نہروں میں سے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت ان باتوں سے گھیر دی گئی ہے جو نفس کو ناگوار ہیں، اور جہنم نفس کی خواہشوں سے گھیر دی گئی ہیں۔ ابو تیاح کہتے ہیں کہ مطرف بن عبداللہ کی 2 عورتیں تھیں، وہ ایک عورت کے پاس سے آئے تو دوسری بولی کہ تو فلاں عورت کے پاس سے آیا ہے۔ مطرف نے کہا کہ میں عمران بن حسین کے پاس سے آیا ہوں۔ انہوں نے ہم سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کے رہنے والوں میں عورتیں بہت کم ہیں۔ سیدنا حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ کیا میں تمہیں جنت کے لوگوں کے متعلق نہ بتلاؤں؟ لوگوں نے کہا بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کمزور لوگوں کے نزدیک ذلیل اگر اللہ کے بھروسے پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو سچا کر دے، اور پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں دوزخ والوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جھگڑالو بڑے پیٹ والا اور مغرور، یا ہر مال جمع کرنے والا مغرور۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی لوگ ایسے ہیں کہ غبار آلود پریشان حالت میں دروازوں پر سے دھکیلے جاتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پہ قسم کھا بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دے، یعنی اللہ کے نزدیک مقبول ہیں، گو دنیا داروں کی نظروں میں حقیر ہیں۔ سیدنا عیاض بن حمار بجاشعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن خطبے میں فرمایا کہ آگاہ رہو، میرے رب نے مجھے حکم کیا ہے کہ تمہیں وہ باتیں سکھلاؤں جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے بتائی ہیں، جو مال اپنے بندوں کو دوں وہ اس کے لیے حلال ہے، یعنی جو شرع کی روح سے حرام نہیں ہے وہ حلال ہے، لیکن لوگوں نے اس کو حرام کر رکھا ہو، جیسے گھوڑا، زیبرا، گو، شارک مچھلی وغیرہ۔ اور میں نے اپنے سب بندوں کو مسلمان پیدا کیا ہے، یا گناہوں سے پاک، یا استقامت پر اور ہدایت کی قابلیت پر، اور بعضوں نے کہا کہ مراد وہ عہد ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے لیا تھا، پھر ان کے پاس شیطان آئے اور ان کو ان کے دین سے ہٹا دیا یا ان کے دین سے روک دیا، اور جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی تھی وہ حرام کی، اور ان کو میرے ساتھ شرک کرنے کا حکم کیا جس کے میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کو دیکھا، پھر کیا عرب کیا عجم سب کو برا سمجھا، سوائے ان چند لوگوں کے جو اہل کتاب میں سے دین حق میں باقی تھے،
یعنی عرب و عجم کی اکثریت سوائے چند لوگوں کے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے توحید پرست تھے، باقی اللہ تعالیٰ کے شرک کرنے والے تھے، اس لیے برا سمجھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھے اس لیے بھیجا کہ تجھے آزماؤں صبر و استقامت اور کافروں کی ایذا پر، اور ان لوگوں کو آزماؤں جن کے پاس تمہیں بھیجا کہ ان میں سے کون ایمان قبول کرتا ہے، کون کافر رہتا ہے اور کون منافق۔ میں نے تجھ پہ ایسی کتاب اتاری جس کو پانی نہیں دھوتا، کیونکہ وہ کتاب صرف کاغذ پہ نہیں لکھی بلکہ سینوں پر نقش ہے، تو اس کو سوتے جاگتے میں پڑھتا ہے۔ اور اللہ نے مجھے قریش کے لوگوں کو جلا دینے کا حکم کیا، یعنی شدت سے حق سنانے کا۔ میں نے عرض کیا کہ اے میرے رب، وہ تو میرا سر توڑ کر روٹی کی طرح کر ڈالیں گے، اس کے ٹکڑے کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو نکال دے جیسے انہوں نے تجھے نکالا، اور ان سے جہاد کر، ہم ان قریب تجھ پہ خرچ کریں گے، یعنی تو اللہ کی راہ میں خرچ کر، اللہ تجھے دے گا، اور تو لشکر بھیج۔ ہم ویسے فرشتوں کے 5 لشکر بھیجیں گے، اور جو لوگ تیری اطاعت کریں ان کو لے کر ان سے لڑ جو تیرا کہا نہ مانے۔ فرمایا کہ جنت والے 3 شخص ہیں، ایک تو وہ جو حکومت رکھتا ہے اور انصاف کرتا ہے، سچا ہے اور نیک کاموں کی توفیق دے گیا ہے۔ دوسرا وہ جو ہر رشتہ دار اور مسلمان پہ مہربان اور نرم دل ہے۔ تیسرا جو پاک دامن ہے یا سوال نہیں کرتا اور بچوں والا ہے۔ اور دوزخ والے 5 شخص ہیں، ایک تو وہ کمزور جس کو تمیز نہیں کہ بری بات سے بچے، جو تم میں تابعدار ہے، نہ وہ گھر بار چاہتے ہیں اور نہ مال، یعنی محض بے فکری، حلال حرام سے غرض نہ رکھنے والے۔ آج تو نام نہاد امیر اور حکمران لوگ بھی داخل ہیں۔ دوسرا وہ چور کہ جب اس پہ کوئی چیز اگرچہ حقیر ہو کھلے تو وہ اس کو چرائے۔ تیسرا وہ شخص جو صبح اور شام تجھ سے تیرے گھر والوں اور تیرے مال کے مقدمے میں فریب کرتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخ والے دوزخ میں، تو موت لائی جائے گی اور جنت اور دوزخ کے بیچ میں ذبح کی جائے گی۔ پھر ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے جنت والو، اب موت نہیں، اور اے دوزخ والو، اب موت نہیں۔ جنت والوں کو یہ سن کر خوشی پر خوشی حاصل ہوگی اور دوزخ والوں کو رنج پہ رنج زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار جنت کا ذکر کیا ہے، بس اللہ بھی انہیں تازگی اور سرور عطا کرے گا، اور ان کے صبر و ثبات کے صلے میں انہیں رہنے کو بہشت اور پہننے کو ریشمی لباس عنایت کرے گا۔ وہ بہشت میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ ان کو سورج کی تپش معلوم ہوگی اور نہ جاڑے کی ٹھنڈ، اور درختوں کے سائے ان پہ جھکے ہوئے ہوں گے، اور ان کے پھل ہر وقت ان کے اختیار میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں اور جب چاہیں توڑیں اور کھائیں۔ اور ان کے سامنے چاندی کے برتن اور شیشے کے آب خورے گردش میں ہوں گے، اور وہ شیشے بھی کانچ کے نہیں بلکہ چاندی کے ہوں گے، اور ان کو کارکنان قضاء و قدر نے ٹھیک جنتیوں کی ضرورت کے اندازے کے مطابق بنایا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ وہاں ان کو ایسے شراب کے جام بھی پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کے پانی کی آمیزش ہوگی۔ یہ جنت میں سونٹ کے پانی کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے، اور جنتیوں کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھرتے ہوں گے جو سدا لڑکے ہی رہیں گے، اور ایسے خوبصورت ہوں گے کہ تم ان کو چلتے پھرتے دیکھو تو ان کو بکھرے ہوئے موتی گمان کرو، اور بہشت کی مجموعی حالت کو دیکھو تو وہاں تمہیں ہر طرح کی نعمت اور ایک بڑی سلطنت کا ساز و سامان دکھائی دے گا۔ جنتیوں پر سبز ریشمی ابرق اور دبیز کپڑے ہوں گے، اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب ان کو شراب طہور عطا کرے گا۔ جنتیوں، یہ ہے تمہارا صلہ کہ تمہاری سعی آج مقبول ہوئی۔ اور رہے متقین تو وہ امن کی جگہ میں ہوں گے، یعنی باغوں اور چشموں میں، ریشم کی باریک اور دبیز پوشاکیں پہنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ ہوگی ان کی شان، اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتیں ان کی زوجیت میں دے دیں گے۔ وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کے میوے منگا کے کھا رہے ہوں گے، اور پہلی دفعہ کی موت کے سوا جو دنیا میں آ چکی وہاں ان کو موت کی تلخی کبھی چکھنی نہ پڑے گی، اور اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اے پیغمبر، یہ سب تمہارے رب کے فضل سے ہوگا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں بہت سی نہریں دودھ کی ہیں جن کا ذائقہ بدلا ہوا نہ ہوگا، اور بہت سی جو پینے والوں کو بہت لذیذ معلوم ہوں گی، اور بہت سی نہریں شہد کی ہیں جو بالکل صاف ہوگا، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی۔ ایسے لوگ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، اور کھولتا ہوا پانی ان کو پینے کو دیا جائے گا، سو وہ ان کی انتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اہل جنت اس دن اپنے مشاغل میں ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سائے میں مسحریوں پہ تکیے لگائے ہوئے ہوں گی۔ ان کے لیے وہاں طرح طرح کے بیوے ہوں گے، اور جو کچھ مانگیں گے ان کو ملے گا۔ رحمت و کرم والے پروردگار کی طرف سے ان کو سلام فرمایا جائے گا۔ اے میرے بندو، تم پر آج کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوگے، یعنی وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور ہمارے فرما بردار تھے، تم اور تمہاری ایماندار بیویاں خوش خوش جنت میں داخل ہو جاؤ۔
ان کے پاس سونے کی رکابیاں اور گلاس لائے جائیں گے، اور جنت میں وہ سب کچھ ہے جس کو لوگوں کی جی چاہتے ہیں اور آنکھیں جس سے مزہلتی ہیں۔ اور اے میرے نیک بندو، تم اسی جنت میں رہو، اور یہ جنت جس کے تم مالک کر دیے گئے ہو تمہارے اعمال کا صلہ ہے۔ تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں جن کو تم کھاؤ۔ متقی لوگ بلا شبہ جنت کے باغوں اور سامان عیش میں ہوں گے، اور جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بخشا ہوگا اس کی وجہ سے خوشحال، اور ان کا پروردگار ان کو عذاب دوزخ سے محفوظ رکھے گا۔ اپنے اعمال کے بدلے میں مزے کے ساتھ خوب کھاؤ اور پیو۔ تکیہ لگائے ہوئے تختوں پر جواہر بچھے ہوں گے، اور ہم ان کا بڑی بڑی آنکھ والیوں سے بیاہ کر دیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان کی راہ میں ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو بھی درجے میں ان کے ساتھ شامل کر دیں گے، اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے، اور جس طرح کے میوے اور گوشت کو ان کا جی چاہے گا ہم انہیں عطا کریں گے، اور وہاں وہ آپس میں بطور خوش طبعی کے جام شراب میں چھینا جھپٹی بھی کریں گے۔ اس میں نہ بکنا ہوگا اور نہ کوئی گناہ کی بات، اور نوجوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی ان کے آس پاس پھریں گے۔ اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا، وہ آگے بڑھنے والے ہیں وہی خدا کے مقرب ہیں۔ نعمتوں کی بہشتوں میں وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے، لال یاقوت وغیرہ سے جڑے تختوں پر آمنے سامنے تکیے لگائے ہوئے۔ نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس پھریں گے، یعنی آپ خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے گلاس لے کر۔ اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی، اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں گے، اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے، اور بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے حفاظت سے تہہ کیے ہوئے آبدار موتی۔ یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ، ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا۔ اور داہنے ہاتھ والے سبحان اللہ، داہنے والے کیا ہی عیش میں ہے، یعنی بیخار کی بیریوں میں اور تہ بتہ کیلوں اور لمبے لمبے سایوں میں اور پانی کے جھرنوں میں اور میوہ ہائے کثیرہ کے باغوں میں جو کبھی نہ ختم ہو اور نہ ان سے کوئی روکے، اونچے اونچے فرشوں میں۔ ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا تو ان کو کنواریاں بنایا اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر داہنے ہاتھ والوں کے لیے۔ یہ بہت سے اگلے لوگوں میں سے ہیں اور بہت سے پچھلوں میں سے۔ سو کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں یعنی نیک لوگوں کے لیے جنت میں موجود ہے۔ دوستوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت حاصل کیسے کی جائے؟ جنت میں جانے کے لیے جو اعمال درکار ہیں ان کو احادیث صحیحہ کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام پر ایمان لانے میں خوشی محسوس کرنے کا عمل۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص نے یوں کہا میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں جیسے ہوں گے، یعنی چڑیوں کی طرح ان کے دل نرم ہوں گے۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں بتاؤں جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی، کیوں نہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر ناتواں لوگوں کے نزدیک کمزور لیکن اللہ کے نزدیک برگزیدہ، اگر کسی معاملے میں اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اسے سچا کر دے۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں جہنم میں جانے والے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر جھگڑالو، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے فرضوں کے علاوہ 12 رکعت نوافل ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی، مجھے کوئی ایسے اعمال بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی بندگی کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر اور رحم والوں سے تعلق قائم رکھ،
جب وہ آدمی واپس پلٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن باتوں کا اسے حکم دیا گیا ہے اگر ان پر عمل کیا تو جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں ایسے محل ہیں جن کے اندر کھڑے ہوں تو باہر کی ہر چیز نظر آتی ہے اور باہر کھڑے ہوں تو اندر کی ہر چیز نظر آتی ہے۔ ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کی اے اللہ کے نبی یہ کس آدمی کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے ہے جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے، بکثرت روزے رکھے اور جب لوگ مزے کی نیند سو رہے ہوں اٹھ کے نماز پڑھے۔ حضرت عیاض بن حمار مجاشعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا جنت میں جانے والے 3 قسم کے لوگ ہیں، حاکم، انصاف کرنے والا، سچ بولنے والا اور نیک کاموں کی توفیق دیا گیا۔ وہ شخص جو ہر قرابت دار اور ہر مسلمان کے لیے مہربان اور نرم دل ہے، وہ شخص جو پاک دامن ہے اور عیال داری کے باوجود کسی سے سوال نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ شخص جو نرم دل ہے، شریف النفس، منکسر مزاج ہے اور لوگوں سے قریب یعنی ہر دل عزیز ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 لڑکیوں کو ان کے جوان ہونے تک پالا پوسا قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح آئیں گے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس نے 2 لڑکیوں کو ان کے جوان ہونے تک پالا پوسا قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلیوں کو آپس میں ملا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روز نماز فجر کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا اے بلال اسلام لانے کے بعد تمہارا وہ کون سا عمل ہے جس پہ تمہیں بخشش کی زیادہ امید ہے؟ کیونکہ آج رات میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کی میں اس سے زیادہ امید افزا عمل تو کوئی نہیں پاتا کہ دن یا رات میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو جنتی تو جتنی اللہ تعالیٰ کو منظور ہو نماز پڑھ لیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 نمازیں ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنی شوہر کی اطاعت کرے، قیامت کے روز اسے کہا جائے گا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس آدمی نے اللہ کی راہ میں اتنی دیر تک قتال کیا جتنی دیر اونٹنی کا دودھ دودھنے میں لگتی ہے اس پر جنت واجب ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا خواہ یتیم اس کا رشتہ دار ہو یا کوئی اور ہو، وہ اور میں جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ ہوں گے۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی سے اشارہ کر کے بتایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمرہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو موجودہ اور گزشتہ عمرے کے درمیان سرزد ہوئے، اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی طرح کا گھر جنت میں بنائے گا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص مجھے ضمانت دے اس چیز کی جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور اس چیز کی جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ فلاں عورت دن کو روزے رکھتی ہے، رات کو قیام کرتی ہے لیکن ہمسایوں کو اذیت پہنچاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ عورت جہنم میں ہے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ایک دوسری عورت کے بارے میں عرض کی فلاں عورت صرف فرض نماز ادا کرتی ہے اور پنیر کے ٹکڑے صدقے کرتی ہے لیکن ہمسایوں کو اذیت نہیں پہنچاتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ عورت جنتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے اللہ تعالیٰ کے 1 کم 100 یعنی 99 نام ہے جس نے یاد کیے وہ جنت میں داخل ہوا۔ دوستوں 24 گھنٹوں میں چند منٹ نکال کر اپنے اعمال کا جائزہ لیا کریں کہ آج کتنا وقت دنیا کے لیے صرف کیا اور کتنا آخرت کے لیے، کتنی نیکیاں کی اور کتنے گناہ، کون سے کام نہیں کرنے چاہیے تھے وہ کر لیے اور کون سے کرنے تھے وہ چھوڑ دیے۔ اس سے نیکیاں بڑھیں گی، اچھائیوں کی توفیق ملے گی اور برائیاں کم ہوں گی۔ اگر جنت میں داخلہ مقصود ہو تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ چلیے، اس کے مطابق اپنے 24 گھنٹے گزاریے، بدعات اور رسم و رواجوں اور خلاف شرع کاموں سے بچیے۔ اللہ ہمارا، آپ کا اور سب کا خاتمہ ایمان کامل پہ کرے اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔